یہ کتاب ہے موکلات نمبر طلسماتی دنیا، اور اس پر دیوبند کا نام لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبند کے مدرسے سے شائع ہونے والی ایک کتاب ہے۔ حالانکہ یہ دیوبند کے مدرسے سے شائع نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے نمبرات آتے ہیں، لیکن ہم اس نمبر میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ چیزیں۔ دیکھیں یہاں انہوں نے دیا ہے ہاتھوں پر تحریر فطرت شادی کی لکیریں، یہ عنوان دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ پر جو لکیریں ہوتی ہیں جسے پامسٹری کا علم کہا جاتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کے علوم دیے ہیں کہ کس طریقے سے لکیریں اس کے بارے میں گواہی دیتی ہیں اور کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ میں شادی کی لکیروں کا مختلف شکلوں میں وقوع پذیر ہونا قطعی، یہ علماء اس لفظ کو سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عام ترجمہ کیا جائے تو یقین بالکل چیز جس سے ذرا برابر آگے پیچھے نہ ہو، اور اہم علامت تصور ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ جو علوم ہوتے ہیں عملیات کے اندر، یہ قطعی نہیں ہوتے، اس کی تشخیصیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ قطعی طور پر نہیں ہوتی ہے۔ قطعی علم جو ہوتا ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس میں بھی جو ہے حدیث کے اندر تو کچھ اگر روایات میں جو ہے وہ ضعف ہوتا ہے تو پھر اسے بھی قطعی نہیں کہتے۔ بہرحال یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، علماء اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ آگے بھی انہوں نے اسی طرح کا لفظ دیا ہے، اور بے بسی یقینی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں ایک عنوان دیتے ہوئے آئے کہ جس کی لکیر اس طرح کی ہوگی، تو پھر آگے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بے بسی یعنی یقینی طور پر ہوگی۔ حالانکہ یہ چیزیں کوئی اپنے اندر ایک ایسی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کو یقینی طور پر لیا جائے۔ پھر انہوں نے آگے شکلیں وغیرہ دی ہیں، یہاں بھی لکھا ہے حتمی طور پر ایسی لائنیں جنسی بے حیائی اور جنسی دیوانگی کی مکمل شرح ہوتی ہے۔ ایک تو مکمل انہوں نے لکھا ہے کہ مکمل شرح ہوتی ہے، ہاتھ کی لکیروں سے بالکل مکمل کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ جزوی طور پر بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ حتمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ بس بالکل فیصلہ کر دیا جائے۔ اور بھی انہوں نے اس طریقے کی باتیں لکھی ہیں، انہی علامات کے توسط سے ازدواجی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے متعلق حتمی رائے قائم کی جاتی ہے۔ یہ لفظ آپ غور کریں کہ حتمی کا لفظ لگایا ہے، اور آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں یہ پڑھنے کے طریقے بھی دیے ہیں، کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ دیوبند دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ لکیرے والا علم جو ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جامعہ بنوری ٹاؤن سے بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ غیب دانی کا دعویٰ کرے، کہ غیب کے علم کا دعویٰ کرے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہیں تو اگر غیب کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے اور اس کے سبب سے کچھ باتیں بتا رہا ہے اگلی، تو بھی یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے انسان کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے علوم سے آپ بچیں، خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور بالکل ایسی چیزوں میں نہ پڑھیں، اس سے فائدہ تو کوئی نہ ہو اور نقصان اس کا یقینی بن جائے۔